ہی کہ خطابت ہے ہی خاطبہ سے خاطبہ یعنی کسی سے مخاطب ہونا، اس لیے مخاطب میں بھی وہی چیز آ جاتی ہے۔ اپنے نظریے یا اپنے افکار کو نہ فقط یہ کہ عوام الناس تک پہنچانا، بلکہ اس پہنچانے میں جو اہم ترین اور کلیدی نقطہ ہے وہ یہ کہ ان کے قلوب میں اتار دینا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو قلوب میں اتارنا ہے یہ بہت اہم ہے۔ بے شک۔ اب اس کام کو کیسے انجام دیا جائے گا؟ تو اس میں یقیناً جتنی بھی ریسورسز جسے کہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، جتنی بھی قوت اللہ نے ہمیں دی ہے، جو نعمتیں پروردگار نے ہمیں دی ہیں، ہم ان تمام نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے یہ کام انجام دیں گے۔ سبحان اللہ۔ مثلاً اگر ہم بات کریں جس کو مختلف فورمز کے اوپر جب ہم یہ موضوع لے کر چلتے ہیں، جس کو آپ عموماً کمیونیکیشن اسکلز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، کمیونیکیشن اسکلز، کمیونیکیٹ کرنا، کمیونیکیشن کا مطلب کیا ہے، کمیونیکیشن کی تعریف کیا ہے، کسی کو اپنی بات پہنچانا، کیا یہ کمیونیکیشن ہے؟ کیا کسی خاص زبان پر عبور حاصل کر لینا کمیونیکیشن ہے؟ کیا بہت اچھی اور گاڑی اردو بولنا کمیونیکیشن ہے؟ یا انگریزی زبان میں بات کرنا جو ہے وہ کیا کمیونیکیشن ہے؟ جس کو آپ اتصال کہہ رہے ہیں، جس کو آپ ارتباط کہہ رہے ہیں، جس کو آپ کمیونیکیشن کہہ رہے ہیں، کمیونیکیٹ کرنا، ٹو کمیونیکیٹ ود سم ون۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کمیونیکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی زبان پہ عبور حاصل کر لیا، نہیں، ضروری نہیں۔ دی ایکٹیو ڈیلیوری آف کنسیپٹ از نون ایز کمیونیکیشن۔ سمپلسٹ ڈیفینیشن کمیونیکیشن کی کیا ہے؟ دی ایکٹیو ڈیلیوری آف کمیونیکیشن، دی ایکٹیو ڈیلیوری آف کنسیپٹ از کمیونیکیشن، یعنی کہ اپنے نظریے کو، اپنی بات کو ایکٹیولی کسی تک پہنچا دینا، یہ کمیونیکیشن۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس کے اندر تو بہت زبان کی تاثیر اور بہت زیادہ الفاظ کا چناؤ چاہیے، تو میرا سوال ہوگا کہ وہ جو شیر خوار بچہ ہے جو ابھی بولنا نہیں جانتا، کیسے بتا دیتا ہے اپنی ماں کو کہ اسے بھوک لگی؟ سبحان اللہ۔ اس کے پاس تو کوئی لفظ نہیں، اس کے پاس کوئی چیز نہیں، کیسے بتا رہا ہے؟ یعنی کہ جو اللہ نے اس کو دی ہے صلاحیت، اور جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، کبھی آواز نکال کے، کبھی اپنے انداز سے۔ اگر پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے تو وہ اب بیان تو نہیں کر سکتا کہ ہو کیا رہا ہے، وہ اپنے جیسچر سے بتا دیتا ہے، اپنے انداز بیان کیا ہے، زبان سے نہیں بتا رہا، اپنی جسمانی کیفیت سے بتا رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اپنے پوسچر سے بتا رہا ہے کہ کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو کیا کہیں گے؟ کمیونیکیشن کہیں گے۔ تو اس بچے سے ہی اگر کمیونیکیشن سیکھنی ہے تو ہم تو وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کمیونیکیشن کا ہونا، یہ جو اپنی بات کا سمجھانا، پہنچانا، اس میں کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں طرف سے، یعنی کہ جہاں بات پہنچائی جا رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ دونوں طرف جو ہے وہ زندہ چیزیں موجود ہوں، جی نہیں، کبھی کبھی بے جان چیز بھی اپنی بات پہنچا دیتی ہے۔ اور وہ کیا؟ مثلا اگر آپ کسی کمرے میں داخل ہوں اور وہاں پر بہت سے کھلونے بکھرے ہوئے ہوں، اگرچہ آپ نے بچوں کو نہیں دیکھا لیکن آپ سمجھ گئے کہ یہاں بچے کھیل رہے تھے، کمرے نے بتا دیا کہ یہاں کون تھا، یہ کمیونیکیشن ہے، یہ کمیونیکیٹ کیا اس نے۔ ایسے ہی ہے بالکل اسی طریقے سے ایک صاحب داخل ہوئے کمرے میں اور انہوں نے وائٹ لیب کوٹ پہنا ہوا ہے، اسٹیتھوسکوپ ٹانگا ہوا ہے، اور جیب میں ان کے پین لگا ہوا ہے، دیکھتے ہیں آپ ڈاکٹر ہے، بتایا تو نہیں انہوں نے آپ کو، تو آپ نے کیسے پہچان لیا؟ کہا ان کے پوسچر سے پہچان لیا، ان کا ماحول بتا رہا ہے کہ یہ کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ابھی انہوں نے کچھ کہا نہیں ہے، کچھ نہیں کلام نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنا تعارف کرا دیا کہ میں کون ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آپ کے سامنے آئے اور کئی آنکھوں نے انہیں دیکھا اور انہوں نے کچھ کہا نہیں، فقط اپنے آپ کو اظہار کر دیا سامنے، ابھی کچھ کہا نہیں ہے
لیکن انہوں نے بتا دیا کہ میرا پیشہ کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایکشنز، ان کی اپیئرنس، ان کا ظاہر، ان کا چلنا، ان کا ابھی تو بات تو ہوئی نہیں ہے، اس نے ہی ان کے بولنے سے پہلے بولنا شروع کر دیا۔ آپ کے اور میرے ایکشنز میرے الفاظ سے پہلے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب اگر میں ایک خطیب ہوں، اگر مجھے اپنی بات پہنچانی ہے تو کبھی کبھی ہوتا یوں ہے کہ یقیناً میرے افعال، میرا پوسچر وہ مجھ سے پہلے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس خطیب کو بہت محتاط ہونا چاہیے کہ کیا میسج جو ہے وہ ڈیلیور ہو رہا ہے، کیا پیغام جو ہے وہ سامنے والے تک جا رہا ہے۔ تو اس کو بہت ہی محتاط رہ کر اپنے ایکشنز کو بھی کبھی کبھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں نے اکثر دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یقیناً، بہت سارے ایسے اینکر پرسنز ہوتے ہیں یا کچھ اسکالرز ہیں جو عموماً چینلز کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا، مطلب بہت ہل کے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بات کم کرتے ہیں، ہلتے زیادہ ہیں، تو ان کے الفاظ کی جو ترتیب اور تاثیر ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ کوئی بہت عموماً ویسٹ میں آپ دیکھیں گے، وہاں کے کلچر میں بہت ہل کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو الفاظ کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ثقافت اسلامی میں جب ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں تو بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ کہ جناب آقا صاحب اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اکثر تو اپنا نظر بھی سامنے نہیں اٹھا رہے اور بات کر رہے ہیں اور لینے والے ان سے بہت کچھ لے رہے ہیں۔ ہاں، یہ اپنی ایک بات۔ میرا جو موضوع آج ہے وہ بہت ہی خاص ہے، اور وہ یہ ہے کہ خاص وہ لوگ کہ جو کہ علم حاصل کر رہے ہیں، جو کہ مختلف کتب کو اس انداز سے پڑھ رہے ہیں کہ اس سے علم کو اپنے نفس میں جذب کر رہے ہیں۔ یہ پہلی سیڑھی تو انہوں نے کر لی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ ابلاغ کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، پہنچانا ہے۔ تو اس پہنچانے کے لیے وہ کیا انتظام کر رہے ہیں، اور جب وہ ارادہ کر رہے ہیں کسی چیز کو پہنچانے کے لیے تو وہ اسلوب کیا اختیار کر رہے ہیں اور اپنے اس موضوع کو تیار کیسے کر رہے ہیں، یہ اہم نقطہ ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں بات کیا کرنی ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں بات کیسے کرنی ہے۔ ہم نے اپنے نظریے کو اگر سامنے پہنچانا ہے، اگر ہم نے کسی اختلافی موضوع کو اپنا موضوع قرار دیا ہے تو میں اس موضوع کو کس طریقے سے سامنے پہنچاؤں گا، تو اس کے لیے ہمیں کچھ چیزوں پر توجہ کرنی ہوگی۔ مثلاً اگر میں یوں کہوں کہ تقریر کرنا یا خطاب کرنا، یقیناً الٹیمیٹلی خطیب، خطابت، یہ ہر کسی کا کام اصلاً نہیں ہے، یہ ایک فن ہے، اس کو سیکھا جاتا ہے، اس میں ریاضت کی جاتی ہے، خود سے کوئی خطیب نہیں بن جاتا۔ ہاں، بچپن میں کسی کی تربیت اس انداز سے ہو رہی ہو کہ آہستہ آہستہ بڑوں کو دیکھتے دیکھتے وہ خود اس کو اپنے اندر اتارنا شروع کرے اور پھر بولنا 2-3 جملوں سے شروع کرے، اور ہوتے ہوتے جناب آج پتہ لگا کہ جناب وہ تو بڑے پڑھنے والے ہیں، لیکن ان کا ماضی کیا ہے؟ ماضی وہیں شروع ہوا تھا کہ بھائی ان سے متاثر تھے، اور جناب وہ والدہ کا دوپٹہ جو ہے وہ سر پہ باندھ کر امامہ بنا کے اور اس طریقے سے جناب وہ مجلس پڑھتے تھے، تو کھیل کھیل میں مجلس پڑھتے تھے اور آج مجلس میں پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جس نظریے کو پرچار کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے درجے میں تو علم ہونا چاہیے۔ کچھ ہوگا تو کسی سامنے والے کو دیں گے۔ پتہ چلا کہ ہمارے دامن میں کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، لیکن ہم نے بالکل مارکیٹنگ کرنا شروع کر دی ہے چیزوں کی، لیکن پروڈکٹ ابھی تیار نہیں ہے۔ تو پہلے چیز تیار کریں، دینا کیا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، بہت توجہ، اگرچہ عجیب بات ہے، فن خطابت پہ بات کر رہا ہوں، خطیب کیسے بننا ہے، خطابت کیسے کرنی ہے، لیکن اپنی لیکچر کے شروع میں ہی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوں گے کتاب سے، یہ بہت کلیدی نقطہ ہے، سمجھیے گا، جب کتاب سے کوئی چیز پڑھ رہے ہوں تو نیت یہ نہ ہو کہ یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے جا کے سامنے اس کو بتانا ہے، یہ نیت لے کے نہ ہو۔ آج کتاب کھولوں گا تو یہ 3-4 نکات لے کے فلاں جگہ جا کے بتا دوں گا، نہیں، نکات بنائیں، لیکچر بنائیں،
لیکن یہ اس نیت سے نہیں ہوں گے کہ میں وہاں جا کے بیان کروں. کیوں؟ اپنے لیے میں نے نوٹ. ہاں قید العلم بالقلم، علم کو قید کر لو قلم کے ذریعے سے، کیونکہ علم تو وحشی ہوتا ہے نا، بھاگ جاتا ہے ادھر ادھر اگر پکڑ نہ لو. تو آپ اس کو لکھ قید کر لیں، مقید اس کو قید کر لیں، قید کر لیں تاکہ وہ آپ کے دسترس میں رہے. تو یہ آپ نے پہلے درجے میں کام کر لیا، لیکن کس کے لیے کیا ہے؟ اپنے لیے کیا ہے. اس لیے نہیں پڑھا ہے کہ کسی کو جواب دوں گا، نہیں، اپنے آپ کو جواب دینے کے لیے. اور یاد رکھیے جب یہ نیت کر کے آپ پڑھنا شروع کریں گے کہ میں اپنے آپ کو جواب دینے کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور پھر جب وہ چیز سمجھ جائیں گے تو بس اتنا کام آپ نے کر لیا ہے. اگلا کام کیا ہوگا کہ وہ جو معنی اور مفاہیم تمہارے قلب میں اتر چکے ہیں اب تمہاری زبان پر جاری ہوں گے. موقع محل خود بیان کرے گا کب کہاں کیا بات کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ تم نے پڑھا ہے اس کے لیے، تو جس کے لیے پڑھا ہے وہ خود تمہیں ظاہر کرے گا. تم اپنی نیت اس کے لیے خالص کر دو، وہ تمہیں کہیں کہیں ابھار دے گا. سبحان اللہ. جہاں کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. یہ ایک بڑا کلیدی نا، میں نے فن خطابت کی پوری تقریر میری بات میں ہے، لیکن پہلے میں نے کیا کہا ہے کہ یہ اصل کلیدی نقطہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. بات تقریر کرنے کے لیے دو چیزوں پر بہت زیادہ فوکس اور انحصار کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے کسی موضوع کو تیار کیا ہے، وہ کیسے کریں گے میں بیان کروں گا آج کی میری اس لیکچر کے اندر. تقریر کرنے کا جو انداز ہے، جو الفاظ کا چناؤ ہے، جو باڈی لینگویج ہے، اس کے اوپر ہماری کچھ گفتگو ہے. پھر وہ جو اصل موضوع ہے، یعنی کہ جو آپ نے تیار کرنا ہے وہ کیسے تیار کرنا ہے، اس کے کیا چیدہ چیدہ نکات ہوں گے، یہ مجھے آج آپ کو بیان کرنا ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ خطابت کے دو بنیادی عناصر ہیں، بیسک کمپوننٹس. پہلا جو سب سے پہلا بنیادی کمپوننٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اندر استدلال کی قوت، استدلال کی قوت، زبان میں چاشنی ہو اور استدلال کی قوت ہو. دونوں چیزیں میں بیان کروں، بالکل میں نے بیان، یہ تو لکھ لیا ہوگا آپ نے. استدلال کا مطلب یہ ہوگا، کچھ چیزیں عمدن اگرچہ خطابت کے بیان کروں گا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ مشکل الفاظ کا استعمال کیا جائے، بلکہ ایک جملہ اگر یاد رہ جائے تو یاد رکھ لیجئے گا، لکھنا چاہیں تو لکھ بھی لیجئے گا. علم یہ نہیں ہے کہ آپ کی الفاظ، آپ کے الفاظ کتنے مشکل، بلکہ علم یہ ہے کہ آپ کے الفاظ کتنے سادہ ہیں اور وہ بات جو آپ کر رہے ہیں وہ کتنی ضروری ہے. سادہ الفاظ میں ضروری بات کر دینا، یہ تو عرض یہ کر رہا تھا. استدلال کیا ہے؟ استدلال یعنی دلیل کے ذریعے سے، ریزن کے ذریعے سے کسی کو قائل کرنا. کسی کی تحقیق ہے، اس تحقیق کو اگر رد کرنا قرار پایا ہے تو اسے تنقید سے رد نہیں کرنا، تحقیق سے رد کرنا. یعنی تحقیق کو تحقیق سے رد کر دینا. سبحان اللہ. تحقیق کو تنقید سے رد نہیں کرنا. استدلال یعنی کہ اس نے ایک دلیل دی ہے تو اس کے جواب میں آپ ایک دلیل دی اور اس کی دلیل کو ختم کر دیجیے. یہاں پر یہ کہلاتی ہے دلیل کا قائم ہونا. یعنی آپ کی تنقید بھی تحقیق کے ذریعے ہو. یقیناً آپ کی تنقید برائے تنقید نہیں، مخالف کی دلیل کو توڑنا بھی کیا ہے؟ مخالف کی دلیل کو توڑنا اور مخالف کی دلیل کو یقیناً ختم کر دینا. اس کی دلیل جو ہے وہ فاسد ختم ہو جائے گی، آپ کی دلیل قائم ہو جائے گی. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ کی دلیل قوی ہوگی. اس کی دلیل کمزور ہوگی، آپ کی دلیل قوی ہوگی، دلیل قائم ہوگی. سوال کیسے ہوگا یہ کام؟ اگرچہ میرا موضوع یہ نہیں، استدلال سے بات چلی گئی. استدلال کا مطلب یہ ہونا چاہیے قوت. لیکن جب میں کہہ رہا ہوں قوت ہونی چاہیے تو کیسے ہونی چاہیے؟
استدلال کی قوت کیسے آئے گی؟ دلیل کی قوت کیسے آئے گی؟ کیسے ہم کسی کی دلیل کو رد کریں گے؟ میں جو آپ کو مناظر نہیں بنانا ہے، مناظرہ کرنے والا نہیں بنانا، لیکن دلیل کو رد کیسے کریں گے؟ دلیل کو ایسے رد کریں گے، بہت توجہ، اور خاص خطاب کرنے کے انداز میں جس انداز سے بات ہوتی ہے، جب سامنے سے کوئی دلیل آ رہی ہو، کوئی کاؤنٹر، کوئی آرگومنٹ آ رہا ہو، تو اس کے جواب میں فقط اسی سطح کا کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ دینا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو ایک ٹینس گیم شروع ہو جائے گا، ٹک ٹک وہاں سے، یہاں سے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، نہیں، ایسا نہیں۔ طریقہ یہ ہو، جو تحقیق کا جو استدلالی طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے محققین کا طریقہ کہ اگر آپ نے کوئی آرگیومنٹ کیا ہے تو میں اس آرگیومنٹ کے مقابل پر بالکل ویسا ہی آرگیومنٹ نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ دیکھوں گا کہ یہ جو آپ نے آرگیومنٹ کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے، کس بنیاد پر آپ نے یہ آرگیومنٹ کیا ہے۔ تو میں سوال یہاں قائم نہیں کروں گا، میں سوال قائم کروں گا بنیاد میں، یعنی کہ وہ فکر، وہ سورس جہاں سے آپ نے اس کو بلینڈ کر کے، جہاں سے آپ نے نتیجہ اخذ کر کے یہ بات کی ہے، میں اس کی گہرائی میں جاؤں گا اور وہاں جا کر سوال قائم کروں گا۔ اب دو کام ہو جائیں گے، مطلب اب میں جو میں نے سوال وہاں جا کے قائم کیا ہے تو دو کام ہوں گے کہ مثلا مثال میں یوں دوں کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے، اور یقیناً اس کی بنیاد جو ہے وہ یوں ہے جہاں سے آپ نے یہ روشنی لی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ جو بات ہے اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکل رہا ہو؟ آپ نے یہ نتیجہ نکالا ہے اور اس کے بعد یہ والا آرگیومنٹ دیا ہے، کیا ممکن ہے کہ وہاں پر اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکل رہا ہو؟ تو فلسفے میں ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، وہ بھی ممکن ہے۔ اور اگر یہاں پر بات اس نے متوجہ ہو گئی، اس کے لیے آپ وہ متوجہ ہو گیا اس جگہ کہ ہاں اس کے علاوہ بھی کوئی چیز، ایک اور نتیجہ بھی ہے متوقع، تو دو باتیں ہوں گی، یا تو وہ وہیں پر قائل ہو جائے، یا کم از کم وہ نہیں رہے گا جو تھا۔ تو آپ نے سامنے آرگیومنٹ نہیں کیا، آپ نے بنیاد میں جا کے بات کی، آپ نے بیس میں جا کے بات کی۔ حضرت آیت اللہ مطہری کا طریقہ یہ تھا کہ وہ چیزوں کو ان کی بنیاد میں جا کر بات کرتے تھے، ایسی بات کرتے تھے کہ ہم یہ پڑھتے ہوئے، میں خود جب پڑھ رہا ہوتا تھا انہیں، تو میں سوچتا تھا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں، ایسے دلائل دے رہے ہیں مخالفین کی طرف سے، ایسے دلائل دے رہے ہیں کہ میں کہتا تھا کہ یہ یہاں سے واپس کیسے نکلیں گے، یہ تو انہی کی بات کر رہے ہیں اور انہی کی باتوں کو ثابت کر رہے ہیں، تو یہ یہاں سے باہر کیسے نکلیں گے؟ لیکن اس کے بعد وہ ایک ایسی بات کرتے تھے کہ پوری عمارت گر جاتی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ کچھ دہریے ایتھیسٹ جب اپنے دہریے پن کا پرچار کرتے تھے تو وہ خود مطہری صاحب کے لیکچر سے استفادہ کرتے تھے کہ جس طریقے سے وہ دہریہ نظریے کو بیان کر رہے ہوتے تھے، اتنا اچھا دہریہ بیان نہیں کر سکتا جتنا وہ بیان کر رہے ہوتے، تو وہ اتنا پارٹ لے لیتے تھے اس کا بیان کرنے والا، اور اس کے بعد وہ ایک ایسی بات کرتے تھے کہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا تو رہن دیاز تھا۔ تو ایک مقرر کے پاس استدلال کی قوت ہونی چاہیے، یعنی دلیل ہونی چاہیے۔ دلیل کب ہوگی؟ دلیل اس وقت ہوگی کہ جب اس میں کلیئرٹی آف کنسیپٹ ہوگی، جب اس کا اپنا ذہن کلیئر ہوگا، جب اس کے سامنے حقائق آشکار ہو چکے ہوں، تو پھر وہ ایک چیز کو کئی انداز سے بیان کر سکتا ہوگا، زبان کی چاشنی کے ساتھ۔ قرآن بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ یہ حکمت کیا ہے؟ والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بلاؤ، اچھے طریقے سے نصیحت کے ساتھ۔ جانتے ہیں اچھا طریقہ کیا ہے؟ اچھا طریقہ تو پہلے یہی ہوتا ہے کہ جہاں الفاظ کے بغیر بلا لیا جائے، اس سے اچھا طریقہ کوئی نہیں، یعنی عمل کے ذریعے سے بلا، خاموش مصلح جسے کہتے ہیں، یہ ایک اچھا طریقہ۔ بہرحال واپس آ استدلال کی قوت۔ دوسرا، جذبات کی فراوانی۔ جذبات ہو ضروری، مقرر کے پاس، خطیب کے پاس جذبات ہونے چاہیے، جذبات کی فراوانی، استدلال کی قوت بھی ہو، جذبات کی فراوانی بھی۔ یہ دو اہم عناصر
جس کے اوپر آپ کی خطابت کھڑی ہوئی. ایک بات، خطیب اپنی فکر کو نہ فقط دوسروں میں پہنچا رہا ہوتا ہے، میں نے جیسے ابتدا میں کہا تھا، بلکہ دل میں اتار رہا. اب اس نے چونکہ استدلال اس کے پاس موجود ہے، دلیل موجود ہے، تو آپ کی عقل کے حوالے تو اس نے اپنا نظریہ کر دیا، لیکن فقط اگر یہیں پہ رک جایا جائے اور جذبات کو نہ ابھارا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز آپ نے تسلیم کر لی ہے تو اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیں. تو یہاں جذبات کا عنصر بہت ضروری ہے. یہ میں نے کیا بات کہی؟ یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں دلیل عقلی دلیل ہے، لیکن ابھی قلب میں وارد نہیں ہوئی ہے، ابھی جذبات نہیں ہیں، متحرک نہیں ہو رہا، تحریک بیدار نہیں ہوئی. تو یہ بہت ضروری ہے جذبات کا ہونا. اسی لیے جیسے ہم مجالس اعضاء میں دیکھتے ہیں یا اور مقرر جب تقریر کر رہا ہوتا ہے، بڑے جوشیلے خطابات ہم سنتے ہیں، سیاسی جلسوں میں سنتے ہیں، تو کبھی کبھی بڑی مختصر خطاب کیا جاتا ہے. خطاب فقط مجلس میں تو نہیں ہوتا، خطاب سیاسی جلسے میں بھی ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی نکاح کی تقریب ہے، اس نکاح میں بھی اگر اس نے 3 منٹ 5 منٹ کوئی بات کی ہے تو یہ بھی خطیب کہلائے گا، خطاب کہلائے گا. جنازے میں بھی اگر کھڑے ہو کر کسی نے کوئی بات کر دی ہے تو یہ بھی خطاب کہلائے گا، اس نے میسج ڈلیور کر دیا. بہت ہی اہمیت کے ہمیں. تو جذبات کی فراوانی، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہیں پر ہم فرق کر لیتے ہیں کہ کون خطیب ہے اور کون فقط مدرس ہے، کون فقط فلسفی ہے. اور وہ یہ کہ جب کبھی بھی استدلال کر کے آپ نے اپنی بات تو پہنچا دی، لیکن آپ نے کوئی ایسی تحریک پیدا نہیں کی کہ جس سے وہ عمل کی طرف راغب ہو جائے، تو اس کا مطلب آپ پہلے درجے میں مدرس تو ہیں، خطیب نہیں. آپ نے اپنی بات کو بیان تو کر دیا، ہاں استدلال تو ہے آپ کے پاس، دلیل آپ نے دے دی ہے، لیکن سامنے والے کے اوپر اس کی کوئی تاثیر، کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس نے اس کو جس سے کہتے ہیں کہ عملی جامہ نہیں پہنا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے خطیب کے پاس، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اسی لیے فن خطابت میں یہ چیز رکھی جاتی ہے. اور وہ کیسے؟ وہ الفاظ کے چناؤ سے، لہجے کی چاشنی سے، اور وہ مثالیں دے کر کہ جو کہ اس معاشرے میں موجود ہوں. یہ نہیں کہ میں کہیں اور کی مثال دے رہا ہوں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر ہم نے وہ مثال ان سے متعلق، ان کی زندگیوں سے متعلق ہم نے اس کو دینا شروع کیا. تو بس چند نکات آپ کے سامنے اور بیان کروں کہ جب مقرر کوئی تقریر کرنے کا ارادہ کر رہا ہو تو اس کو چند بنیادی باتوں کا خیال رکھیں. اور پھر سب سے پہلے تو موضوع جو وہ لے کر چل رہا ہے اس میں یکسانیت ہونی چاہیے. موضوع کی یکسانیت، موضوع کی یکسانیت یعنی آپ اگر کسی موضوع پر بات کر رہے ہیں تو اگر آپ واقعتاً خطیب ہیں، منجھے ہوئے، تو اول تا آخر آپ اپنے موضوع سے نہیں ہٹیں گے. اگر آیت کا انتخاب ہے وہ بھی موضوع سے متعلق، نفس مضمون ہے موضوع کے اوپر ہے، یہاں تک کہ آپ ربط مسائل پہ چلے گئے تو بھی موضوع کو نہیں چھوڑیں. اگر یقین پر گفتگو ہو رہی ہے تو آیت بھی یقین کی ہے، موضوع درمیان میں یقین ہے، اور حتیٰ یاتک الیقین آپ آگے چلے گئے وہاں پر بھی یقین سے آپ سامنے آ گئے. تو مسائل میں بھی آپ نے سجدے سے برات دے لی اور وہاں سے جوڑ دیا بات کو، اور پھر یقین پر بات کر رہے. حتیٰ اتاک الیقین، کسی بھی شہید کی طرف آپ نے رخ کیا اور اپنی آیت کو اس شہید کی کسی صفت سے رخ مربوط کر دیا، یعنی کہ جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پر ختم کر دیا. یہ ایک کمپائلڈ اور ترتیب دیا ہوا ایک خطاب ہوگا جو آپ کریں. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ منطقی ترتیب ہو، اس کے اندر سیکوینس ہو. یہ نہیں ہو کہ ایک بات آپ نے ابھی کی ہے اور دوسری بات پتہ چلا کہ آپ نے پہلی مجلس میں کوئی بات ہی نہیں کی، پہلی تقریر میں اس کا دوسرا حصہ آیا ہی نہیں، وہ دوسرے حصے میں وہ بات آ رہی ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں علامات مومن خمس، 5 ہیں، اور 5 علامات میں کہہ دوں جناب صلاۃ 51،
کہ 51 رکعت نماز، اور اب نماز کے اوپر بات شروع ہو گئی ہوتی 1 گھنٹے کی تقریر ہو کے ختم ہو گئی، اب وہ 4 ہے وہ بھی رہ گئے. آپ نے بات شروع کی تھی 5 اور آپ نے آگے اتنا بیان کیا کہ وہ 4 تو چیزیں ہی رہ گئی. پھر دوسرے دن شروع ہو گیا، دوسرا دن شروع ہوا تو پتہ نہیں کہ کل کیا کیا تھا، اور پھر وہیں سے بات شروع کی تو وہ حدیث تو چلی گئی. اس کا مطلب آپ کا خطاب کمپائل نہیں ہے. ایک بات تو یہ سب چیزیں سیکوینس بہت ضروری ہے، تسلسل ضروری ہے. اگر 5 تقاریر کرنی ہیں آپ نے مجلس، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے یہاں سے سیکھنے کے بعد آخرکار ممبر کو سنبھالنا ہے، اور جب ممبر کو سنبھالیں گے تو 5 دن اگر آپ خطاب کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 5 کے 5 دن آئے. کوئی تیسرے دن آئے گا، کوئی دوسرے دن آئے گا، کوئی فقط آخری دن آئے گا. تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہر دن سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. جہاں سے شروع ہو وہیں پر بات ختم بھی ہو رہی ہو، مکمل میسج بھی ہو. لیکن اگر آپ نے کوئی موضوع چل رہا ہے 5 کے 5 دن، وہ موضوع بھی چلتا رہے، لیکن ہر دن آنے والے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اس میں ہونی چاہیے. یہ بہت اہم ہے. اور پھر یعنی کہ ہر دن اس کا بیان کروں میں انشاءاللہ وہ کس انداز سے بات چلے گی. گھڑی پہ بھی میری نظر ہے. تو جسے میں نے کہا تھا الفاظ کی چاچی، تو یعنی کہ کیا ہو گیا؟ سیکوینس ہو گیا. جذبات بھی ہوں، قوت استدلال بھی ہو، اور آپ کا جو موضوع ہو اس میں تسلسل بھی ہو، اس میں سہل اور شگفتہ اسلوب ہو، اچھے انداز میں بات کرنا ہو. ہمارے یہاں عموماً میں ویسے بہت اچھا خطیب نہیں ہوں، یہ خود بھی ایک سوال ہے کہ مجھے کیوں بلایا ہے فن خطابت کے لیے؟ میں تو خطیب نہیں ہوں. شاید اس لیے بلایا ہو کہ ان سے ملیے، بس اس کا الٹ کر لیجیے گا تو آپ خطیب بن جائیں گے. تو شاید ایسا ہو. تو بہرحال خطیب، لیکن ایک سلسلہ یہاں پھر میں کچھ بیان کروں کہ مطلب جسے ہم کہتے ہیں کہ جناب میں نے آپ سے عرض کیا کہ واضح اور سہل انداز میں بات کرنا ہو، شگفتہ انداز میں بات کرنا ہو. ضروری نہیں کہ خطاب کا مطلب چیخنا ہو، ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو علم سے بہرہ مند کرے یا نہ کرے، کانوں سے ضرور بہرہ کرے. تو ایسا نہیں ہو. آپ گفتگو کریں. اور پھر ایک لکھنے والا جملہ جیغم رضوی صاحب کا یاد رکھیے گا، آپ کا آرگیومنٹ ہارڈ ہو، لہجہ سافٹ. کیا بات کہی؟ لہجہ سافٹ. لیکن عموماً ہوتا کیا ہے؟ لہجہ بڑا ہارڈ ہوتا ہے، آرگیومنٹ بہت سافٹ ہوتا ہے. دلیل اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ سننے میں مزہ تو بہت آ رہا ہوتا ہے، واہ 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 کیا اچھی بات ہوئی ہے. لیکن سننے کے بعد جب پوچھا کہ کیا پڑھا، تو اب بیان کرنا نہیں آ رہا کہ پڑھا کیا تھا. مزہ بہت آ رہا تھا، اچھا بہت لگا تھا، کیا کمال کی مجلس تھی. لیکن جب بیان کرنے پہ آئے کہ کہا کیا تھا، تو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ بیان کیسے. کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کوئی سیکوینس نہیں تھا، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کوئی موضوع نہیں تھا. کمپوننٹس تھے، ادھر سے لیا ادھر سے لیا ادھر سے لیا اور پڑھ دیا. تو اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا بیان کے. یہ اچھا خطیب نہیں. اچھا خطاب کیا ہے کہ جب اٹھ کر جائے آدمی تو الف سے یہ تک سنا دے کہ یہ سنا ہے میں نے آپ، یہ کہا تھا، یہ موضوع تھا، یہ آیت تھی، یہ نتیجہ تھا. اس کا مطلب آپ کا خطاب بہت کمپائلڈ تھا. اس خطاب کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، وہ خطاب یاد ہو جائے. اتنے آسان الفاظ میں بات کی تھی، اتنے سہل انداز میں بات کی تھی، اور اتنے شگفتہ انداز میں بات کی تھی کہ وہ یاد ہو. ایک لیکن یہاں پر میں ایک حاشیہ کھینچوں گا، اور وہ یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ چیخنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آواز کے اتار چڑھاؤ کی ضرورت ہے. بہت آواز کے اتار چڑھاؤ کی ضرورت ہے. کب کون سی بات آرام سے کہنی ہے، کب کون سی بات تھوڑی سی دوسرے انداز میں کرنی ہے. یہ ٹون اوپر نیچے ہوتا ہے، اس سے آپ اپنا میسج ڈلیور کرتے ہیں. کہیں پر زور دیتے ہیں، کہیں پر آرام سے گزر جاتے ہیں، کہیں ہاتھ کے اشارے سے بیان کر دیتے ہیں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. دیکھیں میں نے سبیل کہا تو سامنے کوئی سبیل نظر بھی آ رہا، یہ میرا ایکشن یاد رہ جائے گا. ہاں، اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورٌ. جیسے ہی میں نے اس انداز سے بات کی، اِمَّا شَاكِرٌ، سیدھے ہاتھ سے کہہ رہا ہوں شاکر، الٹے ہاتھ سے کہہ رہا ہوں کفورا، کفران نعمت کر دینے والا.
الٹے ہاتھ والا، یہ سیدھے ہاتھ والا. یعنی کہ جب میں اس انداز سے بات کروں گا تو گویا دو چوائسیز ہیں میرے سامنے، یا یہ راستہ یا یہ راستہ. تو آپ کی باڈی لینگویج آیت کو ریفلیکٹ کر رہی ہو. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورٌ. انسان کے پاس دونوں راستے موجود ہیں، چاہے یہ لے لے یا وہ. جبر نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کے اچھے راستے پہ نہیں لائیں گے، ہاتھ پکڑ کے برے راستے سے نہیں روکیں گے، تمہیں دونوں راستے بتا دیں گے. کیوں؟ اس سے پہلے والی آیت میں ہم نے تمہیں سمیعاً بصیرا کہہ کر مخاطب کیا تھا. ہم نے تمہیں سمیع بھی بنا دیا تھا، بصیر بھی بنا دیا، سننے والا بنا دیا. سننے والا الفاظ اور ایکشنز، سننے والا بنا دیا. ہاں، سمیعاً بصیرا دیکھنے والا بنا دیا. اگرچہ اشارہ عین کی طرف کیا ہے اور اشارہ اذان کی طرف کیا ہے، سماعت کچھ اور ہے، بصارت کچھ اور ہے، لیکن یہ بات لوگوں کو تو نہیں پتہ نا. لوگ تو سیدھی سیدھی بات سمجھتے ہیں. تو سمیعاً بصیرا دیکھنے والا. تو ایکشن سے بھی آپ اپنی بات پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کا انداز سخن، کیسے بات کر رہے ہیں، کس لہجے میں بات کر رہے ہیں. ایک گھر میں رہنے والے لوگ، بہن بھائی سب ایک جیسے نہیں ہوتے، فرق ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ہر خطیب بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، خطیب کے انداز خطابت میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یقیناً جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ سب کے انداز خطابت میں فرق ہوتا ہے. یہ فرق نیچرل ہے، فطری ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً جو ضروری انداز ہے وہ کیا ہے جو آپ نے اپنانا ہے، وہ آپ کو اس میں رکھنا ہوگا. دوسری چیز، جو بیان ہو رہا ہو اس میں جملے چھوٹے چھوٹے ہوں. کوئی بہت بڑا جملہ نہ ہو شاہد مسعود کی طرح کہ جملہ شروع ہوا جب تک ختم ہونے لگا تو پتہ ہے بھول گیا آدمی کہ وہ بات شروع کہاں سے ہوئی. تو خطاب میں بڑے بڑے جملے نہیں ہوتے. لکھنے میں بڑا جملہ ہو سکتا ہے کیونکہ کتاب سامنے ہے، میں پڑھ رہا ہوں، میری توجہ مرکوز ہے. لیکن خطاب جو سنا جا رہا ہے اس میں میرے سامنے لکھا ہوا کچھ نہیں. ہاں، تو چھوٹے چھوٹے جملے ہوں، آسان الفاظ ہوں اور مشکل بات کو آسان کر کے بیان کیا جا رہا ہو. یہ ایک خطیب کا ہنر ہوتا ہے. جیسے کسی نظم یا شاعری کی طرح کہ ان میں الفاظات تو کم ہوتے ہیں لیکن معنی زیادہ ہوتے ہیں. یقیناً معنویت زیادہ ہوتی ہے. جوامع الکلم جسے کہتے ہیں نا، جامع کلمات، مختصر مگر جامع. بات مختصر ہو لیکن اتنی جامع ہو کہ اب کوئی بھی چیز نہ دائیں سے نہ بائیں سے اس میں داخل کرنے کی گنجائش نہ ہو. بات پوری کر دی آپ نے، کمپلیٹ کر دی. تو بالکل اسی طریقے سے دلائل کو بہت ہی شائستگی سے آپ بیان کر دیں اور استدلالی قوت آپ کے پاس موجود ہو، آپ کے پاس زبان کی چاشنی موجود ہو، ساتھ ہی آواز کا انتخاب. ہاں، بہت اچھے، بہت چیخنے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا خطیب جب بیٹھتے ہیں تو مائک ٹھیک کرتے ہیں اپنا، پتہ چلا مائک کی آواز بہت زیادہ ہے، بہت چبھنے والی ہے. ہاں، تو اس کو صحیح کرنا ضروری ہے تاکہ آپ تمام کی تمام چیزوں کو بہتر کریں. ابھی آپ نے دیکھا کہ جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو میں نے کرسی کو وہاں سے لے کر یہاں اور بورڈ آپ کے سامنے آ گیا، آپ میرے سامنے ہیں. بیٹھنے سے پہلے خطیب کو یا مدرس کو وہ ماحول بنانا ہے کہ جو کہ جس سے بہتر طریقے سے اور تمام کے تمام ریسورسز کو میں استعمال کر سکوں. کہ اگر میرے بورڈ پہ کچھ لکھا ہوتا اور میں بیٹھ جاؤں تو بورڈ بھی آپ کے سامنے ہے، میں بھی آپ کے سامنے ہوں. ٹھیک ہے، اور آپ سب میری نگاہوں کے سامنے ہیں. یہ ایک خطیب کا یہ طریقہ ہے. یعنی کہ اسی لیے جب ہم ممبر پر آتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. یقیناً کس انداز سے، اس میں خدا نخواستہ تصنع نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے. تقویٰ اپنی جگہ ہے، بات تو کیسی بھی کہی جا سکتی ہے. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کتنے لوگ باہر بیٹھ کے سن رہے ہیں آپ کو، تو مائک کی آواز ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو سنائی دیا جا رہا ہو. اس کے بعد پھر آپ کو سامعین کی سائیکی، ان کی جو نفسیات ہے اس کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، کس انداز کے لوگ ہیں وہاں. لوگوں کو دیکھ کر مجلس پڑھنا یہ میں نہیں کہہ رہا. ہاں، بات آپ نے وہی کرنی ہے جو آپ کی بات ہے، لیکن اس کا انداز بیاں کیا ہوگا، کس انداز سے سمجھانا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کس ایج گروپ کے لوگ ہیں، کس ماحول کے لوگ ہیں، وہاں کے مسائل کیا ہیں، اور ان کے اوپر آپ پھر جو ہے وہ کچھ
بات کریں گے. اور پھر آن ٹاپ آف ابف اسلوب فارمیٹ, کس انداز سے آپ اپنی بات جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. نفسیات, یعنی کہ لوگوں کی نفسیات کیا ہے, لوگ جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں, لوگ کس انداز سے سوچتے ہیں, ان کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ کیا ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, تاکہ آپ ان کی ذہنی سطح پر جا کر پھر آپ ان کے سامنے کوئی بات رکھیں. پتہ چلا کہ آپ جو ہے وہ تو آپ سقراط کا جو ہے نا نظریہ بیان کر کے چلے گئے, وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے کہا کیا. ٹھیک ہے, ایک آغا صاحب نے تقریباً 1.25 گھنٹے کی مجلس پڑھی طاغوت کے اوپر. ہاں مجلس بہت اچھی پڑھی, طاغوت کیا ہے, طاغوت یہ ہے, طاغوت وہ ہے, ایک خاص جگہ نام نہیں لے رہا لیکن ایک جگہ کا تھا علاقہ وہاں پر. اس کے بعد لوگوں نے کہا سبحان اللہ, کیا مجلس پڑھی آغا نے, طاغوت پر اس سے اچھی مجلس میں نے سنی نہیں. طاغوت مجلس طاغوت پہ, سننے والا تعریف کر رہا ہے کہ واہ سبحان اللہ, آج طاغوت پہ سے اچھی مجلس میں نے سنی. لوگوں کو پتہ ہی نہیں, طاغوت کا مطلب ہی نہیں پتہ, اور آپ نے جو ہے وہ 1.25 گھنٹے کی مجلس طاغوت پہ پڑھی ہے لیکن اس کو طاغوت کا مطلب پتہ نہیں, تو وہ تو طاغوت ہی سمجھے گا. تو اس نے کہا واہ طاغوت پر اتنی مجلس جو ہے تو وہاں پہ بیان کر. اسی لیے میں بالکل آتا ہوں خود اختصار کے ساتھ. جی یہ خطیب کے اوپر ہوتا ہے, بلکہ اچھا سوال ہے, بلکہ میں اینڈ میں سب کے سوالات دوں گا تاکہ میں اپنے مطالعے بیان کر سکوں. اس کے جواب میں آخر میں دوں گا, لیکن آپ کا سوال بہت اہم ہے. چند باتیں ہیں میں چاہوں گا کہ آپ یہ نوٹ کریں کہ جب ہم کوئی موضوع تیار کریں تو اس موضوع کو کیسے تیار کیا جائے, خطاب کیسے کیا جائے, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اسلوب کیا ہو, قوت استدلالی ہو, زبان میں چاشنی ہو, سافٹ لہجہ ہو, آرگیومنٹ ہارڈ ہو. ایسا نہ ہو کہ آرگیومنٹ سافٹ ہو اور لہجہ ہارڈ ہو, وہ بیکار ہے. قرآن میں بھی پسند نہیں کیا ایسے لہجے کو, بلکہ اونچی آواز تو کسی اور جانور کی ہے جس کو کہا ہے, ممبر کے تقاضے اس لیے نہیں کرتے. تو آپ کا بات کرنے کا انداز جو ہے وہ شائستہ ہو اور آپ سامنے کیا ایسا نہیں. ایک دوسرا اپنے آڈینس کی طرف, یہ میں پبلک اسپیکنگ کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں تھوڑی سی. جی امرنا ان نتکلم الناس علی قدر عقولهم, کہ ہمیں امر ہے, ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرو. تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ سائیکی کا پتہ ہونا, لوگوں کا مینٹل لیول کا پتہ ہونا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کون لوگ ہیں, تاکہ ان کی ذہن کے مطابق آپ اپنے مطلب کو بات کر سکیں. اس کو نزول کہیں گے. آپ کی سطح بلند ہے, آپ وہاں تک نیچے آ گئے ہیں, یہ نزول کیا ہے. اچھا ہے, ایک استاد اپنے بچوں کے لیول پر آ کے ایک چیز سمجھا رہا ہے, یہ اس کا نزولی ہے اس کا. یہ تو بالکل اس طریقے سے آپ کو کرنا پڑے گا. تو میں کچھ عرض کر رہا تھا کہ 5 نکات ہیں جو میں آپ کو خاص اس وقت لے کر آیا ہوں آپ کے لیے. کتاب کا نام ہے نہج الخطابہ, آیت اللہ حائری نے پڑھ, ضخیم کتاب ہے, مطلب بہت آپ کے لحاظ سے تو اتنی زیادہ نہیں, آپ تو ماشاء اللہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں, تقریباً 200-250 پیج کی کتاب. اس کے اندر دعوت الحسینیہ, اس کے اندر ہاں کچھ بات کرتے ہیں, بہت عربی میں کتاب ہے. اس میں تقریر کے اندر وہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی تقریر کے کتنے کمپوننٹس ہونے چاہیے. 5 کمپوننٹس ہونے چاہیے جب آپ کوئی موضوع تیار کریں. اس میں سب سے پہلے نمبر پر وہ لے کر آتے ہیں, اس کو کہتے ہیں افتتاحیہ. میں موضوع تیار کر رہا ہوں تو موضوع میں سب سے پہلے افتتاحیہ, افتتاح کیسے, اوپننگ, آغاز. تو اس میں آپ نے جناب خطبے کا انتخاب کرنا ہے. خطبہ کیسے پڑھیں گے آپ, کون سا خطبہ پڑھیں گے. میں نے آپ کے سامنے جب اپنا لیکچر شروع کیا تو میں نے بہت مختصر خطبہ پڑھا. ممبر پر ہم ایک اور خطبہ پڑھتے ہیں, یہاں پر جو ایک خاص خطبہ تھا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا, ہو گیا خطبہ. مختصر خطبہ پڑھیں اور اپنی بات شروع کر دی.
آج کل کا رجحان کچھ اس انداز کا ہے کہ جو مشکل مشکل الفاظ استعمال کرتا ہے خطبے میں تو کہتے ہیں بہت بڑا عالم ہے، عربی کا یہ لفظ تو کبھی سنا ہی نہیں تھا، اور بہت اچھا خطبہ ہے ان کا، اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو معیاری ہی ہو گیا کہ ایسے ایسے الفاظ تھے، واہ واہ کیا علم تھا۔ نہیں، یہ خطیب نہیں ہے، یہ خطاب ہوا ہی نہیں۔ خطاب کا مطلب ہی یہی تھا کہ میں اپنی بات آپ کے دل میں اتار دوں، صرف پہنچانا نہیں تھا، دل میں اتارنی تھی۔ آپ کو تو لفظ کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، دل پہ کیا اترے گا؟ تو خطیب کو تو بہت آرام سے اپنی بات بیان کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو خاص میں نے آج کی کلاس کے لیے انتہائی آسان خطبہ، الحمدللہ حمد ہے اس کی جو جس کا اس کا اہل ہے، حمد اس کے لیے جو ہم کا اہل ہے، والصلاۃ والسلام علی اہلھا، اور صلاۃ اور سلام اس کے لیے جو اس کا اہل ہے۔ تو حمد بھی وہیں چلی گئی جو جس کا اہل تھا، صلاۃ و سلام بھی وہاں چلا گیا جو جس کا اہل ہے۔ تو افتتاحیہ خطبہ بہت اہم ہے، تو باقاعدہ کچھ خطبے یاد کر لیجئے کہ یہ خطبہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آیت کا انتخاب، آیت کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ کون سی آیت پڑھیں گے؟ مثلا اگر میں اچھے عمل کے اوپر مجلس پڑھنا چاہتا ہوں، عمل صالح کے اوپر مجلس پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں اس کے لیے کس آیت کا انتخاب کروں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ لیجیے سورہ عصر کی تلاوت انہوں نے کی، اور اس کے ٹھیک ہے سورہ ملک کی تلاوت کر لی آپ نے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہاں سے آپ آ گئے ماشاء اللہ۔ اچھا، اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے، کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوگا کہ آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں بہت سے معنی، آپ کا موضوع جو ہے وہ احسن عمل ہے، لیکن جیسے میں نے یہ آیت پڑھی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے موت کو خلق کیا، حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ کتنے موضوعات ہیں اس کے اندر؟ ابتلا، آزمانا، آزمائش، یہ موضوع، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آزمائش وہاں سے بھی آ رہی ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے کہ کیا کروں، شکر کروں، امشکر اکفر، شکر کروں یا کفران کر دوں۔ تو وہاں پر بھی ابتلا ہے، تو یہی آیت ابتلا کے لیے بھی آ جائے گی، یہی آیت جو ہے وہ موت کے لیے اور حیات کے لیے، خلقیت کے بارے میں بھی آ جائے گی، یہی آیت احسن عمل میں بھی آ جائے گی۔ تو آپ نے آیت تو پڑھی، ترجمہ بھی کیا، لیکن فوکس کیا احسن عمل کے اوپر، یہ آپ نے آیت کا انتخاب اس لیے کیا۔ اس کے بعد جب آپ آیت کا انتخاب کریں تو آیت پڑھنے کے بعد آپ اس سورہ کا تعارف کرائیں کہ میں نے یہ کس سورہ کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، یہ مکی سورہ تھی یا مدنی سورہ تھی، اور اس سورہ کے چیدہ چیدہ نکات کیا تھے۔ ابتدا میں آپ نے ہلکا سا ایک تعارف کروا دیا، پھر آپ نے آیت کا ترجمہ بیان کیا تاکہ سننے والے کو پتہ چلے کہ جو آیت پڑھی گئی تھی اس کا ترجمہ کیا تھا، اور پھر جس لفظ پر آپ نے بات کرنی تھی اس کو تھوڑا سا آپ نے ہائی لائٹ کیا تاکہ اس کا امپیکٹ اس کے ذہن پہ جو ہے وہ نقش ہو جائے آپ کی تقریر کے اعتبار سے۔ دوسرا پھر آپ نے کہا کہ جس کو میں نے ابھی آپ سے جیسے کہا کہ آیت کا انتخاب آپ نے جو کیا ہے بہت ہی دیکھ داکھ کر کیا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے موضوع اس آیت کے ذیل میں موضوع قرار دینا ہے، تو وہ بہت اہم ہے، اور آپ کی پوری تقریر پھر اس موضوع کے اوپر ہی رہے گی یقیناً۔ یہ تیسرا نقطہ تھا، موضوع، پہلا افتتاحیہ، دوسرا آیت کا انتخاب، تیسرا موضوع، چوتھا ہے ربط اور سلسلہ، یعنی کہ اس آیت کا ربط جوڑنا ہوگا آپ کو کچھ اور آیات سے یا احادیث سے، حدیث بھی وہ کہ جو کہ اتنی مشہور ہو کہ اس کو رد نہ کیا جا سکے، فریقین اس کو قبول کر لیں، ایسی حدیث آپ سامنے رکھیں گے۔ پھر اس حدیث کے اندر اگر کوئی لفظ ایسا آ گیا ہے تو اس کی شرح کریں گے، اور چونکہ حدیث ہوگی اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے فقط اپنے موضوع کے اعتبار سے والی سی بات آپ کو بیان کر دینی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پوری حدیث آپ بیان نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ اجمالاً ایک مفہوم بیان کر دیں، گہرائی میں نہ جائیں کہ کہیں ایسا لگے کہ موضوع تو کچھ اور تھا، حدیث آپ کوئی اور بیان کر رہے تھے، ایسا ممکن ہے۔ تو آپ نے فقط اس چیز کو درمیان سے اٹھا کر ہائی لائٹ کر دینا ہے۔ تو یہ آپ نے کیا کیا، ربط اور تسلسل۔ عموماً جو خطبہ ہیں وہ یہ کام کیا کرتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ قبلہ طالب جوہری صاحب تھے، وہ جب اپنی تقاریر کیا کرتے تھے تو جیسے ایک انہوں نے آیت پڑھی ہے تو اس موضوع سے متعلق
5-7 آیت اور بھی ان کے پاس ہوتی تھیں اور بس آپ ان کو پڑھ دیا کرتے تھے. تو اس موضوع کے متعلق کم از کم 5 آیتیں تو آپ کو یاد ہونی چاہیے. کم از کم ہر موضوع کے متعلق 5 آیتیں یاد ہوں, تاکہ کسی بھی موضوع پہ بات ہو تو ابھی میں نے آپ کے سامنے ابتلا کی جب بات آئی تو میں تو یاد کر کے تو نہیں آیا ہوں, لیکن چونکہ عمر گزری ہے ایسی دشت کی سیاحی میں, تو پھر وہ آیتیں خود نکل کر آنا شروع ہو جائیں گی, یہاں تک کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ حافظ ہیں؟ تو نہیں, آپ حافظ ہو جائیں گے, اتنے حافظ ہو جائیں گے, آپ موضوعی حافظ ہو جائیں گے, موضوع کے اعتبار سے آپ حفظ کر لیں گے. تو آنی چاہیے ہر ابتدا میں 2-3 آیتیں آپ کو یاد ہوں, پھر آیتیں بڑھاتے رہیے, پھر اس کے بعد آپ استدلال کی قوت بڑھ جائے گی اور کلام میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. اس کے بعد پھر 5واں اور آخری جز فرماتے ہیں کہ تمہید اور مصیبت میں داخل ہونا. تمہید کیا ہے؟ تمہید کا مطلب ہوگا خلاصہ, یعنی کہ جو بات آپ نے اوپر بیان کی ہے اس کو اب آپ کلوز کریں, یعنی کہ بحث کو آپ نے کھول تو دیا ہے, ایسا نہ ہو کہ اتنا کھول دیا کہ اب اس کو سمیٹ نہیں پا رہے ہیں, نہیں, اتنا کھولنے کی ضرورت نہیں. اب آپ اس کو کلوز کریں, کوئی نتیجہ دیں, یعنی کہ میں نے یہ آیت پڑھی تھی, یہ میرا موضوع تھا, اور یہ میں نے نامہ کلام میں یہ آیت جو پڑھی تھی اس کے اندر اس لفظ کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا, اور یہاں لا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. مثلا آپ عمل صالح پہ بات کر رہے تھے, اور عمل صالح پر بات کرتے کرتے آپ نے کہا کہ جس شخصیت کے اندر اگر یہ عمل صالح اس قدر جو ہے وہ بین ہو جائے اور اس قدر اس کی شخصیت سے چھلکنے لگے تو وہ عبد صالح کہلائے گا. اور عبد صالح کہہ کر آپ غازی کے اوپر آ گئے, اور آپ نے عبد صالح جن کا ہر عمل خالص, جن کا ہر عمل ہے, اور آپ نے کچھ توصیف بیان کرنا شروع کر دی, غازی کا تعارف کرنا شروع کر دیا. عمل صالح ایسا عمل جو بالکل خالص ہو, جو بالکل خالص عمل ہو, عمل صالح ہے. غازی کی پوری زندگی میں ہمیں تمام اعمال کیسے خالص دیکھتے ہیں کہ بچپن کا واقعہ ہے کہ مولا کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے, مولا نے کہا بیٹا بولو واحد, آپ نے کہا واحد, کہا بولو بیٹا اثنین, غازی خاموش, کہا بیٹا بولو اثنین, غازی خاموش. ہاں, تیسری مرتبہ جب کہا تو جواب دیا بابا جس زبان سے واحد کہہ دیا اس زبان سے اثنین کہتے ہوئے حیا ہے. یہ ہے خلوص. غازی کہاں پہنچے؟ توحید خالص. جب واحد کہہ دیا اثنین کہتے ہوئے حیا آ رہی. یہ لیجیے, تو میں نے کہاں سے بات شروع کی؟ عمل صالح, ادھر سے آیا عبد صالح, غازی کی طرح, اور یہاں سے, اور پھر یہی خلوص آپ لے کر کربلا میں چلے گئے. آپ کلوزنگ مصیبت میں داخل ہیں. کس طریقے سے آپ نے شروع کیا اور وہیں پر آپ نے ختم کر دیا. تو یہ 5 کمپوننٹس خطابت کے حصے ہیں جو کہ ہونے چاہیے. اس کو تو لکھ کر سامنے جہاں پر آپ اسٹڈی کرتے ہیں لگا لیجئے, اور پھر اپنی تقریر کو دیکھ کر دیکھیے کہ یہ 5 انداز اس انداز کے ہیں یا نہیں ہیں, اور پھر آپ آ کر ممبر پہ انشاءاللہ اس کو بیان کر دیجیے. تو بس یہ چند باتیں تھیں جو کہ میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھوں. اب آ جاتے ہیں کہ اس سوال جواب کے حصے پر, اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آپ لوگوں سے جو بابا عموماً ہو رہی ہوتی ہے یا ان سے جو سن رہے ہوتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی, تو یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے, واہ تو ہو رہی ہوگی, لیکن اس واہ کا آپ پر اثر نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک کلیدی نقطہ ہے. مثلا مثال کے طور پہ میں کہوں کہ نہیں مجھے کسی واہ کی ضرورت نہیں, تو یہ ایک تکبر کی نشانی ہے. میں تکبر نہیں کرتا, یہ جملہ کہنا خود تکبر کی نشانی ہے کہ میں تکبر نہیں کرتا. میں, یہ جملہ بعد میں شروع ہوا, میں پہلے آ گئی, تو جہاں تمہاری میں پہلے آ گئی وہی تو تکبر ہے. تو کیا یہ نہیں کہنا؟ تو بس آپ یوں کیجئے کہ واہ ہو رہی ہوگی, تم پہ اثر نہیں ہونا چاہیے. آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ بات ڈیلیور ہو گئی, ٹھیک ہے. آپ کی فیس ریڈنگ آپ کر کے سمجھا دیں گے میری کون سی بات چلی گئی ہے اور کون سی بات جو ہے وہ, ہمیں تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے عموماً پڑھتے ہوئے کہ کون سی بات سننے کے بعد اس کے ذہن میں سوال آیا ہے. تو کیا سوال آیا؟ سبحان اللہ. اب وہ پوچھے گا تو نہیں کھڑے ہو کے, لیکن آپ نے اس کا سوال سن لیا اور آپ نے اپنی تقریر میں پھر اس کا جواب بھی دے دیا. اس کے بعد جو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی, یہ وہ بیان کرے گی, کہہ رہی یہی تو سوال تھا جو کرنا چاہ رہا تھا. سبحان اللہ. پھر اس کے دل سے جو وہ واہ نکلے گی اور درود نکلے گا, یقیناً آپ کو سمجھ میں آئے گا. ایک اچھے خطیب کو ایسا ہونا چاہیے. جو چپ کرنا ہوا تھا وہ بھی بابا بولے, بالکل یقیناً اس کے ذہن میں وہ بات ہے. تو یہ ہونا چاہیے, لیکن بابا نہیں سننی چاہیے. یہ آپ کی میچیورٹی, یہ آپ کی نفسیات کا, میں نے کیا لکھا تھا, لوگوں کی نفسیات کا علم,
کہ میری یہ بات جو پہنچی ہے میں فیس ریڈنگ سے پہچان لوں گا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ایک بات، ایک خطرناک بات. وہ کیا خطرناک بات؟ وہ خطرناک بات یہ ہے کہ ایک بات میں نے کی اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. یہ اتنا خطرناک نہیں ہے. خطرناک یہ ہے کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ آپ کو کچھ اور سمجھ میں آئی ہے جو میں نے نہیں کہی اور اس پہ آپ نے واہ واہ کیا ہے. یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ میرے نام سے منسوب ہو کے آگے جائے گی اور میری وجہ سے آپ بھٹک جائیں گے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو دہرانا ہونا چاہیے. مثالیں اتنی آسانی ہونی چاہیے کہ آپ اس کے ذہن کو منتشر نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے، خطابت کے جوہر نہ دکھائیے. اچھا خطیب ہونے کے لیے خطیب بننے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو پریٹینڈ نہیں کریں کہ میں خطیب ہوں. آپ عام سادہ الفاظ عام فہم انداز میں سامنے بیان کر دیجئے، آپ کو آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا. یقیناً آپ ایک بہت اچھے خطیب ہیں. یعنی زمانی الفاظ، زمانی الفاظ نہیں ہونے چاہیے جیسے لوگ دو معنی نکالتے ہیں. سیدھی بات ہونی چاہیے. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کریں، جو حق ہو، جو سچ ہو. گھما پھرا کے بات نہ کریں. کعبے میں بے جی رجب ہے، یہ گھما پھرا کے بات نہ کریں. شاید کھل کر اپنا عقیدہ بیان کریں. آج یہ بھی مسئلہ ہے کہ نہیں؟ تو آج کل بہت سارے مسائل ممبر کے ساتھ بیان ہو رہے ہیں اور اس کے اندر وقت ہمارے پاس تمام ہو رہا ہے. کوئی اختصار کے ساتھ کوئی جواب سوال کر سکتے ہیں؟ دیکھو، اچھا خطیب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ماحول اثر انداز نہیں کرتا. لوگوں پر کر سکتا ہے یقیناً. یہ ان کو خیال کرنا چاہیے کیونکہ ابھی تو ہمارا فوکس خطیب پر ہے. کہ خطیب کا اتنی گرپ ہو کہ اگر کوئی سامنے سے گزر بھی گیا تو اکثر لوگ کہتے ہیں وہ روک دیتے ہیں اپنے خطیب کہ بھائی یہ نہیں ہو. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی موضوع پہ اتنا گرپ ہے کہ لوگ اس پر اثر انداز نہ ہوں، وہ لوگوں پر اثر انداز ہوتا. یہ شخصیت ہے اس کی. سر سوال نمبر 1 کہ آپ نے بولا کہ نیت یہ ہو کہ سامنے جا کے نہ بتانا، اور تو پھر اس میں کیا ہم آئینے کے سامنے پریکٹس نہیں کر سکتے؟ اور اکثر لوگ یہ بیان کرتے تھے لوگ آئینے میں پریکٹس کریں، گھڑے میں منہ ڈال کے چیخنا شروع کریں، آواز کو کھولیں. یہ بہرحال جو تقریر کرتے ہیں یہ اس کا ایک فن ہے، اپنی آواز کا جادو چلا کے. اکثر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس نے کہا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مطلب اسی کے اوپر سبحان اللہ. تو ضروری نہیں ہے کہ مطلب یہ تقریر کرنے کا انداز ہے، لوگ سیکھتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال مجھ سے اگر پوچھیں گے تو مجھے تو خلوص چاہیے. الفاظ لہجے میں خلوص ہونا چاہیے. لہجے میں ایک عام انداز سے بھی آپ نے بات کر دی، آپ نے پہنچا دی اپنی بات کو، تو وہ انف. ٹھیک ہے، آئینے کے سامنے آنے کے لیے ہاں یہ صحیح ہے کہ آپ اپنے پوسچر کو دیکھیں گے کہ میں بات کیسے کر رہا ہوں، تو آپ اپنی اصلاح کر لیں. اس حد تک ٹھیک ہے آپ آ سکتے. یہ دکھاوا نہیں، یہ بناوٹ نہیں، یہ اپنی اصلاح کے لیے. تو آپ کر لیجیے بالکل. آپ جناب ایک اور سوال. سر اکثر یہ ہوتا ہے کہ نشتر پاک کی مجلس میں ایک صاحب ہوتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں اور لمبا شعر پڑھ دیتے ہیں، وہ بہت مطلب نعرے والا شعر پڑھ دیتے ہیں. تو کس طرح سوال؟ آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. اکثر تو پلانٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ لائے جاتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تاکہ 20 منٹ تو میرے یوں ہی نکل جائے. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں، ایسے خطیب نہیں ہونے چاہیے. جناب اور کوئی سوال موضوع سے متعلق کر لیجیے. اگر یہی جو بات ہوگی کہ اگر کوئی ہم تقریر کر رہے ہیں اور بیچ میں کوئی بندہ ایسے کھڑا ہوا اور اس نے کنفیوز ہوگا. جی جی، آپ یہی تو ہم نے عرض کیا. ہاں نہیں، یہی تو آپ نے عرض کیا کہ آپ تو کنفیوز ہو گئے. بہت توجہ. لیکن وہ جو بہت سی آنکھیں ہیں نا، آپ اکیلے ہیں جو سب کو دیکھ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ آڈینس کو فیس کرنا، دس از دا لائک سیکنڈ بگیسٹ فیئر. دس از دا سیکنڈ بگیسٹ فیئر آفٹر ڈیتھ. موت کے بعد دوسرا خوف لوگوں کو فیس کرنا. ایک خطیب کو یہ کام کرنا ہوتا ہے، اس لیے بہت مشقت والا کام ہے، یہ آسان نہیں. اس وقت کتنی آنکھیں ہیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں. آپ کو فقط ایک آنکھ دیکھ رہی ہے، وہ میری. اور مجھے کتنی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تو اس کو کتنا کانشیس ہونا چاہیے. ہاں، تو یہ اس لحاظ سے آپ اگر وہ جو چیز جس نے جو ماحول کو خراب کرنے والا اڑ گیا ہے، اگر آپ نے اس کی طرف متوجہ ہو کے کوئی بات کہہ دی ہے تو آپ نے ان سب کی توجہ کو توڑ دیا. تو اس نے تو نہیں توڑا تھا، آپ نے توڑ دیا، کیونکہ سب آپ کو دیکھ رہے تھے، اس کو نہیں دیکھ رہے تھے. تو آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے سامعین کو بھی خطیب کو سمجھنا چاہیے سامعین کیسے ہیں. سامعین کو اگر سمجھ لیں تو پھر تو ایسے اچھے خطیب کی یہ ہے کہ اپنی توجہ کو ادھر ادھر جانے نہیں دیتا.
الفاظ بالکل ہر آدمی کو لگے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ بھی خطابانہ انداز صحیح نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ میں بیٹھوں اور میں بس آپ ہی سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو جانتا بھی ہوں اور آپ سے میں کیونکہ فیڈ بیک بھی مجھے مل رہا ہے اور ادھر میں پلٹ کے دیکھ ہی نہیں رہا. نہیں, میں دیکھوں گا سب. بہت سے لوگ ہوتے ہیں گھبرا رہے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ پبلک کو فیس کرنے میں گھبرا رہے ہیں تو وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ بیان بھی کیا جاتا ہے شروع میں, اگر آپ واقعی گھبرا رہے ہوں کسی کو دیکھتے ہوئے تو شروع میں آپ یوں کریں کہ آپ دیکھیں سب کو لیکن کسی کی آنکھوں میں ایک دم سے نہ دیکھیں شروع میں, بعد میں دیکھنا شروع کریں تاکہ آپ اپنے موضوع پہ بھول نہ جائیں. جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جیسے جو جتنے بھی طلبہ و طالبات ہوتے ہیں ان کو جب ہم کوئی درس دے رہے ہوتے ہیں جیسے خطابت سے ریلیٹڈ ہی, تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی تو خطیب نہیں بن سکتا. تو پھر ایسی صورت میں ایک اسٹوڈنٹ یا ایک طالب علم اپنے ذاتی طور پر اگر وہ جو بنیادی جو چیزیں ہیں کانفیڈینس ہونا چاہیے, بات کرنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, ان سب باتوں کے اوپر وہ پورا اتر رہا تو اس بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ کرے کہ مجھے اس فیلڈ میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں؟ دیکھیے آپ کو ابلاغ کرنا ہے نا, آپ کو پہنچانا ہے اپنی اچھی بات. ایک بات اس کو پیشہ نہ بنائیے. اگر کوئی پیشہ بنا کر آئے گا تو وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ذمہ داری شرعی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری یہ ذمہ داری ہے, یہ منصب ہے. ٹھیک ہے, یہ مقصد نہیں ہے, یہ یوں کہیے کہ یہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے خدا نہ خاصا, یہ بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے. فیلڈ جیسے آپ نے کہا وہ جس طریقے سے آج کل اس کو فیلڈ کمرشلائز ہو گئی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی شرعی ذمہ داری آپ بیان کریں. ٹھیک ہے, آپ کی ضروریات جو ہے وہ خدا پوری کرے گا انشاءاللہ. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں ہماری توفیقات میں بھرپور اضافہ فرمائے, ہماری زبان کی گرہ کو کھول دے, ہمارے سینے کو کشادہ فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا. ہمارے امام زمان بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں, ہمیں ایسا بنا دے جیسے امام زمان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.